الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغارا لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختارني أصحابي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام سامعین محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ صفر المظفر سن 1445 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. ماہ اگست سن 2023 کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے. 25 اگست سن 2023، 7 صفر المظفر سن 1445 ہجری. صفر المظفر کا مہینہ اس کی ابتدا ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ طیبہ. صفر المظفر کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا چلا جاؤں. کچھ لوگوں نے صفر المظفر کے حوالے سے اپنی من گھڑت قسم کے نظریات، عقیدے بنا رکھے ہیں. کوئی کہتا ہے صفر المظفر نحوست کا مہینہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ صفر المظفر میں شادی بیاہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جو سفر میں شادی کرے گا تو اس کا نبھا نہ ہو سکے گا. طرح طرح کی باتیں. جو سفر میں شادی کرے گا وہ سفر میں ہی ہمیشہ رہے گا. عجیب قسم کے حالات، عجیب قسم کے دماغ، عجیب قسم کی باتیں. قرآن مجید والفرقان الحمید میں مہینوں کی تعداد کے متعلق آیا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اس آیت مبارکہ میں گویا کہ اسلامی سن ہجری کے 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 محترم مہینوں کا ذکر ہے، جس میں پچھلا مہینہ محرم الحرام گزر چکا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ آدم علیہ السلام کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے. الہ العالمین آپ کو گالی کس طرح دی جاتی ہے؟ فرمایا جب یہ زمانے کو برا کہتا ہے تو زمانہ پیدا کرنے والا میں ہوں، گویا کہ یہ گالی مجھ تک جاتی ہے. نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے. انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا اس کے سامنے آتا ہے. یہ غلط بات ہے
کہ فلاں دن ٹھیک نہیں ہے، فلاں ہفتہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں مہینہ ٹھیک نہیں ہے، اسلامی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اسلام نے، ہاں اسلام میں یہ ضرور ہے کہ مہینوں میں سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اسلامی شریعت میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ہفتے میں سے اعلیٰ اور عرفہ دن جمعے کا دن ملتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے میں نے جو بات عرض کی ہے کہ اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کسی مہینے کے متعلق بھی نہیں ملتا۔ اور اس مہینے کی عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں سب سے بڑی اہم جو بات اور واقعہ پیش آیا وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانا ہے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہو جانا۔ ایک جگہ پر آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا، دینی اراکین جتنے بھی آپ ادا کرنا چاہیں دشواری ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے آپ پر، مشکلات ہوتی ہیں، تشدد ہوتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں اب تم ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہو جاؤ۔ دوسری جگہ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اگلا علاقہ بھی اسلامی ہو، جس طرح کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت پہلی کی حبشہ کی جانب۔ حبشہ میں کوئی اسلام کا وہاں پہ اثر و رسوخ نہیں تھا، لیکن وہاں پر ان کو نماز کے اندر، ان کے اسلامی اراکین کے اندر ان کو مشکلات وہاں پیش نہیں آئی۔ جس طرح کہ یہ خطہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، کیوں کیا؟ انگریز کے شکنجے میں جو ہندوستان اس کے قبضے میں تھا، بر صغیر پر وہ قابض تھا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایک علیحدہ خطہ لے لیں، اس خطے میں ہم اپنی عبادات کر سکیں، ہمیں آسانی ہو، ہم انگریز کے ماتحت نہ ہوں کہ انگریز جب چاہے ہمیں نماز سے روک دے، جب چاہے ہمیں قرآن سے روک دے، جب چاہے ہمیں پردے سے روک دے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ اس خطے کے اندر ہمیں جانا ہوگا جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے معاملات کر سکیں۔ آج ہم ذرا غور کریں، خطہ تو ہم نے حاصل کر لیا، یہاں پر پھر ہم نے آ کر کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح ہم نے کیا، صبح و شام داڑھیاں ہم کٹاتے ہیں، پردے کی توہین ہماری ماں بہن بیٹیاں کرتی ہیں، نماز کے اندر آپ مساجد کو ویران دیکھتے ہیں، قرآن الماریوں میں بند پڑے ہیں، کئی کئی عرصے تک مٹی بھری ہوئی ہے قرآن پر۔ ہم غیروں سے کیا گیلا کریں کہ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، ہم خود قرآن کو دیکھیں کہ ہم نے قرآن سے کون سی وفا کی ہے۔ ماشاءاللہ پھر جب سے موبائل آیا ہے تو سارے معاملات ہی ختم کر دیے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی پہلے ہم نے موبائل دیکھنا ہے، شام کو سوتے وقت بھی موبائل دیکھ کے سونا ہے، اور پھر سارا دن کبھی نہیں سوچا میں نے اللہ کے حکموں کو کتنا پابندی سے کیا اور کتنے حکموں کو توڑا اور کتنا قرآن کو ٹائم دیا، نہیں سوچا، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ تو پاکستان اس چیز کے لیے نہیں بنا تھا میرے دوستوں۔ بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے اسباب عرض کرنے لگا ہوں کہ وجہ کیوں پیش آئی، اپنے گھر کو چھوڑنے کی وجہ کیوں پیش آئی۔ مکہ تو وہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، پھر بیت اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے، وجہ کیا پیش آئی، اسباب کیا بنے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیدا ہونے کے بعد ایک طویل عرصہ مکہ کے اندر گزارا، کم و بیش 40 سال کے طویل عرصہ گزارنے کے بعد ایک دن اللہ کے رسول کوہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، فلاں قبیلے والے بھی آ جاؤ، فلاں قبیلے والے بھی آ جاؤ، فلاں بھی آ جاؤ، فلاں بھی آ جاؤ۔ پورا مکہ جمع ہو گیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، مکہ والوں تم نے مجھے 40 سال کے طویل عرصہ میں کیسا پایا؟
کہنے والوں نے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم کیا کہیں، امانتیں بھی ہماری اللہ کے رسول کے پاس ہوا کرتی تھیں، سچا بھی مکہ میں اللہ کے رسول سے زیادہ سچا ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول جربنا کا مرارا ما رأیناک الا صدقا، محبوب ہم نے جب بھی تمہیں آزمایا ہم نے سچا پایا، اور جربنا کا مرارا، ہم نے بار بار آزمایا، ہر مرتبہ آپ کو سچا ہی پایا، اس کے برعکس نہیں پایا۔ پھر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا مکہ والو آج اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس دامن سے دشمن آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، مان لو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سے تو اس کو اتنی کسی کو جرت نہیں کہ وہ مکہ پہ حملہ آور ہو، لیکن اگر تو کہتا ہے تو تیری بات میں غلط بیانی بھی نہیں ہو سکتی، شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، ہم مانتے ہیں نا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والو پھر پڑھو نا، قولو، پڑھیے گا، آپ بھی پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر صادق و امین کہنے والوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں کی بجائے، پھولوں کے ہاروں کی بجائے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول کو مارنا شروع کر دیا۔ میرا محبوب آج وہ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد، توحید کا ڈنکا بجانے کے بعد میرے محبوب پر ظلم و ستم شروع ہوئے۔ کس طرح ظلم ہوئے؟ کبھی میرے محبوب بیت اللہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی جاتی ہے کہ محبوب اٹھ نہ سکے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے محبوب جاتے ہیں تو پیچھے بچے لگا دیا جاتا ہے، بچے کہتے ہیں نعوذ باللہ مجنون اور پاگل کہتے ہیں۔ پھر مکہ والوں نے ظلم کی انتہا کر دی، کبھی اللہ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی پیغمبر کے راستے میں گڑھے کھودتے ہیں، ہر طرح کا ظلم دیکھ لیا کہ محبوب باز آنے والا نہیں ہے، کمپرومائز بھی کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہ اعلان نبوت اگر مال کے لیے کیا ہے کہ تمہیں مال و دولت چاہیے، ہم اتنا مال و دولت جمع کر کے آپ کو دے دیں گے، وہ مال اور کسی کے پاس اتنا نہیں ہوگا۔ اگر یہ اعلان اگر آپ نے سرداری کے لیے کیا ہے تو آپ کو سردار بنانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں نا۔ پھر اگر یہ اعلان اگر آپ نے کسی لڑکی حسین و محجبین کے لیے اعلان کیا ہے تو یہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، سب سے حسین لڑکی مکہ میں جو ہوگی وہ آپ کو نکاح میں دے دیں گے۔ محبوب نے سنا اور سننے کے بعد فرمایا مکہ والو سن لو، پہلے سے تو یہ ہو نہیں سکتا، اگر تم کر بھی لو نا، آسمان سے سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں محمد چاند سورج کو زمین پہ دے ماروں گا، لیکن یہ اعلان کرنے سے بعد نہیں آؤں گا۔ نہ مجھے تمہاری سرداری کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری حسینوں کی ضرورت ہے، میں تو امام الانبیاء بن کے آیا ہوں۔ اگر میں اشارہ کر دوں تو یہ طائف کے پہاڑوں یا صفا کے پہاڑوں تو یہ سونے کے بنتے نظر آئیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کوئی پیسے پراپرٹی کے لیے نہیں کیا۔ پھر پیغمبر پر ظلم کی انتہا ہوتی چلی گئی۔ یہ تو پیغمبر تھے نا،
لیکن پیغمبر کے ساتھ اگلے بھی جو تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد پھر ابو بکر کو بھی مارا گیا، عثمان کو بھی قید کر دیا گیا، بلال کو بھی تپتے ریت پہ لٹایا جاتا تھا، خبیب کو تپتے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، سمیہ کو اونٹوں سے باندھ کے چلک کر دیا گیا تھا۔ یہ ہر طرح کے ظلم کیے گئے۔ پھر اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور بڑا ظلم کیا کہ پیغمبر کو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک قید کر دیا گیا۔ یہ سارے ظلم و ستم ہونے کے بعد میرے پیغمبر نے اپنا مشن آگے بڑھایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے اجازت فرمائی، میرے محبوب اپنے صحابہ سے کہیے کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں نا۔ پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی جانب ہوئی۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ رقیہ بھی تھی، اور اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، باقی بھی اور صحابہ تھے۔ میرے دوستو، اپنے گھر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں اپنے دینی اسلامی اراکین کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ حبشہ کی جانب صحابہ ہجرت کر گئے۔ اس مرتبہ مشرکین نے ہر طرح کے ظلم و ستم کرنے کے بعد پھر سوچا کہ اب کیا ان کے ساتھ کیسے نہ نمٹا جائے، مسلمانوں کے ساتھ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے ایک وفد آتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے حج کے موقع پر۔ خزرج قبیلہ اوس اور خزرج 2 قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اور ان کی کثرت زیادہ تھی۔ علماء نے لکھا ہے یہود کی تعداد کم تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی۔ یہود اور اوس اور خزرج یہ آپس میں لڑا کرتے تھے۔ ان کی لڑائی اتنی طویل ہو جاتی تھی۔ یہود قلیل تھے۔ اکثر یہود کہتے تھے آخری نبی آنے والا ہے، امام الانبیاء آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا پھر ہم تمہارے ساتھ نمٹ لیں گے، سرداری اسی کی چلنی ہے دنیا پر۔ خزرج یہ سن چکے تھے، اوس اور خزرج دونوں قبیلے سن چکے تھے۔ خزرج کا ایک قبیلہ جو وفد مکہ میں حج کے موقع پر آیا، مشرکین مکہ نے ہر طرح سے کوشش کی باہر سے جتنے وفود آئیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے آئیں، ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات نہ ہونے پائے، ہر طرح کا زور لگایا۔ اور یاد رکھیے گا جب جس چیز کے منع کیا جاتا ہے وہ چیز اور آگے بڑھتی ہے۔ کئی سردار آئے، غیر ملکوں سے آئے، ان کو کہا گیا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ اس کا تو جادو چل جاتا ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازنا تھا، ان کے دل میں خیال آیا ہم سنیں تو صحیح، ہم اپنے علاقوں کے سردار ہیں، ہم کوئی ایرے گہرے تھوڑے ہیں، ایسے کوئی کسی کا جادو چل جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہود سے سن چکا تھا کہ آخری نبی امام الانبیاء آئے گا، یہاں مکہ آئے تو انہی کے تذکرے سنے۔ پھر سوچا کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کیوں نہ کی جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کر سنایا، سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ آج اگر پڑھیں تو اس کی لذت کیا ہوگی، وہ امام الانبیاء پڑھتے ہوں گے تو ان کی لذت کیا ہوگی۔ اور مکہ والے کہا کرتے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے اوے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہ سننا، اور اس کا قرآن سنو گے تو وہ تو دل میں اتر جائے گا، اس کا قرآن نہ سننا کرنا۔ علماء نے لکھا ہے ایک دوسرے کو منع کرتے تھے، جب اللہ کے رسول قرآن پڑھا کرتے تھے چھپ کے خود قرآن سنا کرتے تھے۔ اب اس خزرج کے سردار نے قرآن سنا، وہ قرآن دل میں اترا، اور ادھر یہود کی بات نظر آئی، اور اس نے سوچا کہ یہود اس کو یعنی نبی اس کے ہاتھ پر جو بیعت کریں گے، اس کو نبی مانیں گے، ان سے پہلے ہم کیوں نہ ان کی بیعت کر لیں۔ اور خزرج کیا قسمت جاگی، خزرج قبیلے کے سردار نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد مکہ کے حالات بھی سن چکا تھا۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 6 آدمی تھے مدینہ طیبہ کے، قبیلہ خزرج کے، یہ واپس چلے گئے، انہوں نے وہاں جا کر تبلیغ شروع کی۔ اگلے سال 12 آدمی آئے اور انہوں نے بھی ادھر سے دعوت شروع کر دی، اللہ کے رسول یہاں مکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ مدینہ طیبہ ہمارے پاس چلیے، مدینہ طیبہ میں ہمارا قبضہ ہے، ہمارا ہولڈ ہے، آپ مدینہ طیبہ میں آئیں، مکہ کو چھوڑ دیجئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولا نہیں کرتا، مکہ چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ چلو انتظار ہوئی، جب صحابہ پر ظلم ہوا تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اب اپنے صحابہ سے کہیے یہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، یہ صحابہ ہجرت کر رہے ہیں۔ پیغمبر اور ابو بکر دونوں اپنی اپنی تیاری میں مصروف ہیں کہ ہمیں کب اجازت ہوگی ہم بھی نکل جائیں گے۔ میرے دوستو اتنا بڑا ظلم ہوا اس وقت، کئی صحابہ کرام کو روک دیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی اور وہ دونوں اپنی سواری تیار کر کے کھڑے ہیں جانے کے لیے۔ اتنے میں ابو سلمہ کا خاندان آ گیا، انہوں نے اور حضرت ابو سلمہ کی بیوی جو تھی اس کے خاندان والے آ گئے، انہوں نے کہا بیٹی ہماری ہے، تو کیسے لے کے جائے گا، اس کو یہاں پہ چھوڑ دو۔ ابو سلمہ نے چھوڑ دیا۔ پیچھے والے ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، انہوں نے کہا بیٹا ہمارا ہے، یہ ہماری نشانی ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ابو سلمہ سے کہا بھی تو نے جانا ہے تو جا، ہمیں تیرے سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس بیٹے کو نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، ابو سلمہ نے کہا یہ بیٹا بھی رکھ لیجئے، بیوی بھی رکھ لیجئے، میں جاؤں گا، میں محمد کے دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ بیوی اور اولاد کیا چیز ہوتی ہے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ ابو سلمہ کی بیوی، یہ ابو سلمہ ام سلمہ، یہ وہ عورت ہے جو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ بنی، ام المؤمنین بنی، میری اور آپ کی اماں بنی۔ جب ان کے خامد ابو سلمہ یہ فوت ہوئے تو پھر بعد میں ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اب 1 سال تک یہ ام سلمہ کی بیوی جس جگہ پہ بیٹا اور خامد جدا ہوئے تھے، 1 سال پورا روزانہ صبح جاتی اور شام تک وہاں روتے روتے شام کو گھر آتی۔ اتنے میں ایک آدمی اس کا گزر ہوا کئی مرتبہ، اس نے دیکھا اور وہ جا کر کے ام سلمہ کی بیوی کے خاندان والوں کے پاس گیا، کہنے لگا کچھ شرم ہے تمہارے اندر، کوئی حیا ہے تمہارے اندر، وہ کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ۔ اگر وہ عورت تم نے اس پر سارے ظلم ڈھا لیے ہیں، لیکن اس نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ آج بھی اپنی بات پر پکی ہے، تم اسے جانے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عورت ذات ہے، عورت سے بھی کوئی مقابلہ کیا کرتا ہے۔ چلو طے ہو گیا، ان کو جانے دیا گیا۔ میرے دوستو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر ظلم و ستم ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے کافر جمع ہوئے، یہ اجلاس بلایا گیا، میٹنگ بلائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے روکا جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی صحابہ مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، اب پیغمبر آخری اور چند صحابہ ابو بکر رہ گئے، علی المرتضیٰ رہ گئے، باقی کچھ صحابہ رہ گئے ہیں۔ تو میٹنگ بلائی گئی، اس میٹنگ میں ایک شیطان ابلیس شیخ نجدی، جس کو شیخ نجدی کہا جاتا ہے، بڑھاپے کی شکل اختیار کرتے ہوئے اس میٹنگ میں آنا چاہا۔ ابو جہل نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ یہ میٹنگ تو ہمارے سرداروں کی ہے، یہ تمام قبائل کے سردار اس میں جمع ہیں، تیرا اس میں کیا کام ہے؟ وہ شیخ کہنے لگا، اصل میں ابلیس تھا، اس نے ایک بڑھاپے کی شکل اختیار کی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ میں نجد کے علاقے کا بادشاہ ہوں، میری سرداری بھی وہاں پہ چلتی ہے نا، میں وہاں کا بڑا سردار ہوں، میں نے سوچا جس میٹنگ میں تم جمع ہو میں بھی اس کا دشمن ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ رائے میں بھی دوں گا، کچھ تمہاری رائے سنوں گا، مشاورت کے ساتھ کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ اس میٹنگ میں شیخ نجدی کو بھی اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ اتنے میں ایک مشرک کافر نے کہا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ شیخ نجدی ابلیس کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ غلط ہے بالکل،
اگر تم نے پیغمبر کو قید کیا تو پھر سن لو کہ جو پیغمبر کے صحابہ باہر چلے گئے ہیں وہ آ کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، پھر تم کیا کر لو گے؟ یہ رائے بالکل غلط ہے۔ دوسری رائے آئی کہ پیغمبر علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا جائے، مکہ سے باہر بھیج دیا جائے۔ شیخ ابلیس کہنے لگا کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو خود ہی جانا چاہتے ہیں، پھر تم کیوں بھیجو گے؟ اگر وہ خود چلے گئے تو پھر سنو نا، وہاں جا کر پیغمبر کا جادو ہے وہ اس کی زبانی، میں کہتا ہوں پیغمبر کی لعاب میں زبان میں اللہ نے وہ مٹھاس رکھی تھی جو ایک بار پیغمبر کی بات سنتا تھا پیغمبر پر جان قربان کرنا فخر سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر باہر کے لوگ جمع ہو کر پھر پیغمبر کے ساتھ آئے تو پھر تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ تیسری رائے ابو جہل نے دی، کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ ابلیس کھڑا ہوا کہنے لگا یہ رائے بالکل ٹھیک ہے، اس پر سب کو متفق ہونا چاہیے۔ اصل میں تو پیغمبر کو ہی مشن سے روکنا تھا نا، ختم کرنا تھا معاملہ۔ یہ بات ادھر ہوئی، سارا معاملہ طے ہو گیا کہ کس طرح قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے میں رب العالمین نے فرمایا جبرائیل آئے، اور یہ بھی طے ہوا کہ آج ہی رات میں پیغمبر علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا جائے گا اور فلاں فلاں قبیلے کے لوگ جمع ہوں گے۔ جب ہم اتنے قبیلے کے لوگ اکٹھے جمع ہو کر پیغمبر پر حملہ کریں گے، پیغمبر کو شہید کریں گے، تو قبیلہ جو عبد مناف کے ہیں وہ لوگ ہم سے کیا بدلہ لے سکیں گے؟ لا محالہ ہم سے وہ دیت لیں گے، پیسہ جمع کیا گیا ہم یہ دیت دے دیں گے۔ چلو طے ہو گیا۔ ادھر رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا، جبرائیل آئے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ لِيُثْبِتُوكَ، قید کرنا چاہا، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ تین رائے پیش کی گئیں، یا پیغمبر کو قید کیا جائے، دوسری رائے آئی کہ پیغمبر کو باہر ملک بدر کر دیا جائے، او یخرجوک نکال دینا چاہیے، تیسری رائے آئی کہ پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہیے۔ قرآن کہتا او یقتلوک، اس رائے پر سارے متفق ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ تو ان کے مکر ہیں، ان کے مکر پر میری تدبیر غالب آنے والی ہے۔ ابو بکر کو بھی تیار کر لیجئے، آج رات ہی تمہیں نکلنا ہوگا۔ جب رات کا وقت ہوا، رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابو بکر کو بھی تیار کیا جائے، اس سفر ہجرت کا ساتھی ابو بکر ہوگا۔ رات کے وقت اللہ کے رسول نے جناب علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جا، سکون کے ساتھ لیٹ جا۔ اوپر چادر سبز کلر کی چادر تھی، وہ جناب علی المرتضیٰ پر میرے محبوب نے رکھ دی۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، وہ علی تھا جس پر اللہ کے رسول نے اپنی سبز چادر رکھی۔ علی کا مقام بلند ہوا اور علی پیغمبر کی چادر میں آرام کرنے لگے، اور ایک ابو بکر ہے جو پیغمبر نے سبز گنبد کے نیچے اپنے ساتھ ابو بکر کو سلایا ہوا ہے، آج ابو بکر بھی وہاں آرام پذیر ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی یہ فلاں فلاں کافر کی امانتیں ہیں، صبح ان کافروں کے سپرد کر کے میرے پاس چلے آنا، مقام قباء پر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ حضرت علی کہنے لگے میں ساری زندگی جب بھی سویا کرتا تھا، رات کو سو کے جب سونے لگتا تھا یہی ارادہ ہوتا تھا، یہی نیت ہوتی تھی، دل میں بھی یہی ہوتا تھا کہ علی تیری آج کی رات شاید آخری رات ہو، پتہ نہیں کل صبح ہو یا نہ ہو۔ لیکن وہ رات جس رات اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر مجھے سلایا، باہر کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ اس رات میں سکون کے ساتھ سویا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں چھو سکتی،
مشرکین کی تلواریں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، مقام قبا تک میں آرام سے پہنچ سکوں گا۔ ادھر اللہ کے رسول نکلتے ہیں، رات کی تنہائی ہے، ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی منبل باب، کون ہے اس وقت آنے والا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر نے اپنے سر کا کپڑا نہیں سنبھالا، پگڑی نہیں سنبھالی، جوتا نہیں سنبھالا، بھاگتے ہوئے دروازہ کھولنے کے بعد عرض کی اللہ کے رسول مجھے حکم کر دیتے میں چل کے آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ فرمایا ابو بکر پہلے تو چل کے میرے دروازے پہ آتا تھا، آج مجھے حکم ہوا ہے کہ ابو بکر کے دروازے پہ چل کے جائیے نا۔ یہ بھی ابو بکر کا مقام ہے۔ سارے صحابہ پیغمبر کے دروازے پہ آیا کرتے تھے، میرے محبوب ابو بکر کے دروازے پہ جایا کرتے تھے۔ آؤ ہجرت کرنی ہے، رات کی تنہائی ہے، ابو بکر نے سامان پہلے تیار کر رکھا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر چلتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے صبح ہوتے ہی دروازے پہ دیکھا کہ دروازہ کھلتے ہی ہم پیغمبر پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ دیکھا کہ دروازہ نہیں کھلا، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد ایک آدمی اوپر بھیجا، دیوار سے چھلانگ لگا کے اندر بھیجا، جاؤ دیکھو پیغمبر آرام کر رہے ہیں۔ وہ اندر جانے والا دیکھتا ہے سویا ہوا ہے پیغمبر، اس کے ذہن میں تو یہی تھا نا، اس نے آ کر یوں چادر ہٹائی چہرے سے تو دیکھا یہ تو علی ہے، پیغمبر تو نہیں ہے۔ رات کا وقت جب پیغمبر اٹھے اپنے بستر پر، دروازے پہ آئے، دیکھا کہ کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ تو میرے دروازے پہ آ پہنچے ہیں، مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان کا اپنا مکر تھا، ان کے اپنے پروگرام تھے، ان کے پروگراموں پر میرا حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا، میری تدبیر غالب آئے گی۔ ہاتھوں میں کنکریاں لے کر فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے ان کے طرف پھینک دیجئے، دروازے کی طرف پھینک دینا، میرے محبوب تیرا کام ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لینا مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ یوں کنکر پھینکے، سارے کافر اپنی آنکھیں مسلنے لگے۔ اتنے میں پیغمبر ان کی کندھے کے ساتھ کندھا رگڑتے ہوئے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ رب العالمین کی تدبیر سب کے مکروں پر غالب آنے والی ہے۔ اتنے میں ابو جہل اندر داخل ہوا، دیکھا یہ تو علی ہے، پیغمبر تو نہیں ہے۔ پوچھا علی پیغمبر کہاں ہے؟ کہا چلے گئے۔ کہا کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہاں چلے گئے؟ کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلے گئے۔ کہتا اچھا۔ ابو جہل کہنے لگا صحیح بات نہیں کرے گا۔ کہا میں نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا، جہاں جانا تھا وہ چلے گئے ہیں۔ اچھا۔ کافر ہونے کے باوجود ابو جہل کہنے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا چھوڑو اس علی کو، چلو ابو بکر کے دروازے پر، یہ پیغمبر ابو بکر کے دروازے سے ہمیں ملے گا۔ رات کی تنہائی ہے، صبح کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے وہ قدم ابو بکر کے دروازے پہ جا پہنچے۔ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر ابو جہل نے دستک دی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما آئی، پوچھا تیرا ابا کہاں ہے؟ اس نے بھی وہی کہا چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا تھا۔ اچھا صحیح نہیں بتاتی؟ اس بدبخت نے یوں تھپڑ رسید کیا حضرت اسما کے چہرے پر۔ حضرت اسما یوں زمین پر گری اور سر سے نیچے جو پتھر پڑا تھا وہ یوں لگا اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ اپنا خون تو بند کیا۔ ادھر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، ابو جہل یہاں سے مایوس ہوا، وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ جو بھی پیغمبر کو زندہ لائے، نعوذ باللہ یا شہید کر کے لائے، 100 اونٹوں کا انعام لے لے۔ اور خود بھی اس تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے پیغمبر کے قدموں کے نشانات، ابو بکر کے قدموں کے نشانات پر چلتے 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 غار سور کے دروازے پہ جا پہنچے۔ جب ابھی پہاڑ کی بلندی جو گئے ہیں وہاں پر مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، وہاں کے سارے معاملات دیکھ کے آئے ہیں۔ غار سور کی بلندی
علماء نے لکھا ہے کہ 6000 فٹ کی بلندی تھی۔ ابو بکر پیغمبر کو لے کر یوں چلتا ہے، چلتے چلتے دیکھا، یوں نیچے مڑ کے دیکھا، پیغمبر کے معصوم قدموں سے خون بہتا نظر آیا۔ ابو بکر نیچے بیٹھ گئے، آگے بڑھ کے بیٹھ گئے۔ ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول میں آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ابو بکر یہ نبوت کا بھار ہے، تو کیسے اٹھائے گا؟ کہا اللہ کے رسول نبوت کا بھار ہے، میں اٹھا لوں گا، لیکن آپ کے معصوم قدموں سے خون بہتا ہوا ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر 6000 فٹ کی بلندی پر پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جاتا ہے اور غار ثور کے دروازے پہ جا پہنچا، جہاں غار ثور سے پیچھے تک ابو بکر نے جب اٹھایا، ابو جہل کہنے لگا یہاں سے 2 قدموں کے نشان، 2 آدمیوں کے نشانات آ رہے تھے، اب آگے ایک جا رہا ہے، پتہ نہیں دوسرا کہاں چلا گیا۔ چلتے چلتے غار ثور کے دروازے پہ جا پہنچے۔ آگے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ باہر ٹھہریے، میں اندر غار کی صفائی کر لوں پھر آپ کو بلاؤں گا۔ ابو بکر اندر جا کر غار کی صفائی کرنے لگے، جتنے سوراخ سے چادر اپنی پھاڑتے ہوئے ان سوراخوں کو بند کرتے چلے گئے۔ آخری ایک سوراخ تھا وہ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، پیغمبر کو بلایا، عرض کی اللہ کے رسول یہاں بستر تو نہیں ہے، یہاں بستر اور تکیہ تو نہیں ہے، لیکن ابو بکر کی گود حاضر ہے، ابو بکر کی گود حاضر ہے۔ عرض کرتا چلا جاؤں، ایک وقت وہ تھا کہ جب ابو بکر کی گود میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں آرام کر رہے ہیں۔ علماء نے بڑا عجیب منظر کھینچا ہے، کہا ایسے ہے جیسے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہو، ابو بکر کی گود ہے، پیغمبر سو رہے ہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا، ایک یہ گود صدیق اکبر کی گود تھی، آج پیغمبر صدیق اکبر کی گود میں آرام کر رہے ہیں، اور ایک گود وہ تھی جب اللہ کے رسول دنیا سے جانے لگے تو حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا۔ دونوں وہ جس کی گود میں سر رکھا وہ صدیق اکبر بن گیا، اور جس کی گود میں سر رکھا وہ سیدہ کائنات بن گئی، وہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ بن گئی۔ میرے دوستو ان خاندانوں کی بھی عظمت کے کیا کہنے، میں ان کے مقدر پہ کیوں نہ قربان جاؤں۔ بہرحال زندگی رہی، آپ کا جذبہ سلامت رہا تو زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ غار ثور کا جو اگلا سفر ہے وہ کروں گا۔ چند اشعار شاعر نے صحابہ کرام کی اور اللہ کے رسول کی مدح میں لکھے ہیں۔ میرے پیغمبر کی بات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے، میں سنتا رہتا ہوں قرآن سے گفتگو رسول، عمر بھر کے سجدوں کو غسل کروا دوں، عمر بھر کے سجدوں کو غسل کروا دوں، جو دستیاب ہو ایک قطرہ وضو رسول، قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں، وہ گلیاں خوشبو، وہ کوچے خوشبو، وہ شہر خوشبو، وہ دیہات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔